بات کریں گے صنم جاوید کے حوالے سے، اور صنم جاوید جس طریقے سے پاکستان کے اندر فسطائیت کا شکار ہوئی، اگر آپ اس پی ٹی آئی کی ورکر کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں تو یہ کوئی پی ٹی آئی کی عہدیدار نہیں ہے، یہ بلکہ عام پاکستانی شہری ہیں جو عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ، عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرتی ہیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ایک ووکل خاتون تھیں، اور پولیٹکس کے اندر آپ ڈیفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں، اور ان کا ڈیفرنس آف اوپینین جو تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ اس طریقے سے انہوں نے پینٹ کیا کہ یہ خاتون جو ہے مریم صاحبہ، یہ تو ایک نواز شریف صاحب کے ہم پلی بڑی ہیں، تو یہ شہزادیوں کی طرح، ان کو تو کیا معلوم کہ پاکستان کی عام خاتون کی مشکلات کیا ہے اور اس کی پریشانیاں کیا ہیں۔ تو وہ جو مریم صاحبہ کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیے، تو وہ کمنٹ جو تھے مریم صاحبہ کو ہمیشہ ان کے کمنٹ ٹانٹ کرتے رہے، ان کو وہ کمنٹ جو ہے وہ ان کو جسے کہتے ہیں وہ دل پہ لگتے رہے۔ اور جس طرح فیمیل سائیکولوجی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بدلہ لینا ہے اور نہیں چھوڑنا، تو جب ان کو موقع ملا مریم صاحبہ کو، تو انہوں نے، یہ کوئی نہ عہدیدار ہے نہ یہ کوئی ایم پی اے رہی ہیں، جس طرح کی جس سزا کاٹ رہی ہیں، یہ تو آپ سوچیں نہ کبھی پبلک آفس ہولڈر رہی ہیں، کچھ بھی ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں رہا تھا، صرف نعرے لگانے کے جرم میں انہوں نے نعرے لگائے۔ کسی جگہ پہ یہ اس طرح کی کارکنی نہیں تھی کہ جن کی بنیاد جو کوئی بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے، کبھی انہوں نے پولیٹکس کی نہیں، نہ کوئی کونسلر بنی، نہ کبھی ایم پی اے بنی، نہ کبھی الیکشن لڑا، تو یہ اس طرح کی کارکن نہیں تھی کہ جو دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے یا اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بچانے کے لیے پولیٹکس میں آ رہی تھی، بلکہ یہ وہ خاتون تھیں، یہ وہ عام پاکستانی، جس طرح لاکھوں کروڑوں پاکستانی عمران خان کے چاہنے والے ہیں، یہ پاکستانی ووٹر ہیں، اور یہ ووٹر اور عمران خان کے چاہنے والی اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ متفق ایک خاتون تھی، جس کو صرف اور صرف مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے غصے کا، اپنی نفرت کا، اناد کی بریڈ چڑھا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ خاتون، جس میں حیران ہوتا ہوں کہ جو انہوں نے پاکستانی فیمیل کے لیے دی ہے، کہ پاکستان کی جو خاتون ہے یا خواتین ہیں وہ کتنی آئرن لیڈیز ہیں، جب وہ کسی چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر آخری حد تک جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتی، اور آخری حد تک جاتی ہیں، اور اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ وہ جسٹیفائی کرتی ہیں۔ یہ خاتون ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس خاتون ہے، ان کے بچے بھی ہیں۔ آپ سوچیں کہ 1.5 سال سے وہ بچے اپنی ماں سے دور ہے، اور قصور کیا ہے کہ وہ عمران خان کی چاہنے والی ہیں، قصور یہ ہے کہ وہ سیاسی نظریہ رکھتی ہیں۔ ہماری عدالتوں کو، ہمارے اس نظام کو، جو نظام یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ملک کی ریاست ہیں اور ہم سب کچھ، اس ملک کی سب کچھ ہم سے ہے، اس کو کم از کم ایک دفعہ تو اپنے اندر دل کی آنکھوں سے، جذبات کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ جہاں آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے پیڈ پینٹرز میڈیا کے تھرو یہ بات پھیلاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ باپ کے سامنے بیٹی کو، مریم یہ پاکستان میں تقریباً کروڑوں ماں باپ ہیں، اور کروڑوں بیٹیاں ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ان کروڑوں میں سے یہ صنم جاوید بھی ہے جو اپنے باپ کے سامنے آج جس طریقے سے اس کو وہاں سے گرفتاری، اس کی عدالت میں ضمانت دی، اور فضول قسم کے کیس بنا کے آپ 1.5 سال سے وہ اندر ہیں، تو 1.5 سال پہلے کیس نہیں بنا، آج بن گیا کیونکہ آج ان کی ضمانت ہونی تھی۔ یعنی یہ کون سے ٹیکٹکس ہیں؟ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں، اور ہم ریاست ہے ماں کی جیسی، اور ہم ریاست ہے، ہم ملک کو جوڑیں گے، ہم ملک کو کیسے ترقی یافتہ کریں گے؟ آپ ریاست کو تو ڈیوائڈ، تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کا ہر ایکٹ جو ہے وہ اتنا بزدلانہ اور اتنا جسے کہتے ہیں جو چھوٹے لیول کا ہے، جس کی بات جب کوئی انسان اس کو انالائز کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اتنی چھوٹی ذہنیت ہے، یعنی اس لیول پہ جا کے آپ بدلہ لیتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے شہریوں کو، جو آپ کے ملک کا ایسٹ ہے، ان کے لیے اپنے ملک میں زمین تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سی ریاست کی پالیسی ہوتی ہے؟ عوام ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ نائزنگ ویل گیٹ دا گریس، جب کہیں کسی جگہ پہ شور ہوتا ہے تو اسی جگہ کو گریس ملتی ہے۔ اور سیاست میں 2 نظریے ہوتے ہیں، سیاست تو کبھی ون سائیڈڈ ہوتی نہیں ہے، اور آپ تو سیاست میں اس طرح سے کود کے آ گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیاست بھی خود کرنی ہے، ہم نے حکومت ملک بھی خود بچانا ہے، ہم نے اکانومی بھی ٹھیک کرنی ہے، ہم نے پولیٹیشینس کو بھی چیک کرنا ہے، یعنی سب کچھ ہے، اور خود اپنے آپ کو نہیں چیک کرنا، جو آپ خود کر رہے ہیں وہ نہیں آپ نے دیکھنا۔ تو یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے اس طرح کی پالیسی قابل قبول۔ اس پہ ری تھنک کریں، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو ختم کریں، پاکستان کو ری ڈیزائن کریں۔ 22-25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے پاکستان میں۔ آپ سب لوگ محب وطن ہیں، جو وردی میں ہیں، جو وردی میں نہیں ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، جو ود ان کنٹری ہیں، جو ود آؤٹ کنٹری ہیں، جو پاکستان سے باہر پیسے بھیجتے ہیں، جو پاکستان کے اندر بزنس کرتے ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں۔
اور ان پاکستانیوں سے یہ اس طرح کی ظلم اور زیادتی نہ کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے ابو صنم کے بچے کیا سوچتے ہوں گے. صنم کے بچوں میں وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ کون سی سوچ لے کہ وہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ یہ کون کر رہا ہے. اور ہماری ماں نے نہ کوئی چوری کی، نہ کوئی ڈکیتی کی، نہ کوئی جرم کیا، نہ کوئی قانون توڑا، اور اس کو 1.5 سال سے ہم سے دور کیا ہوا. اور جب وہ ریلیز ہوتی ہیں تو اس کو دوبارہ پکڑ کے یہ کوئی سیاست کے اندر صنم جاوید اس لیے قربانی نہیں کاٹ رہی کہ وہ کوئی اس سے پہلے ایم پی اے کی خواہش مند تھی. وہ تو پاکستان کی پولیٹکس میں اپنی انوالومنٹ کر رہی تھی تاکہ اپنا وہ جو ایک اپنا رائے ہے وہ رائے کا اظہار کر سکیں اور پاکستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کریں. ڈیموکریسی مضبوط تب ہوتی ہے جب ملک کے باقی لوگ جو آؤٹ آف دی الیکشن پروسیس ہیں وہ الیکشن پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس خاتون نے پاکستان کی خواتین کے حوالے سے ایک مثال قائم کیا ہے. آئرن ہم اگر یہی کوئی بینظیر بھٹو یا مریم سے سرزد ہو جائے تو ہم اس کے اوپر افسانے لکھتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ایک عام پاکستانی کی بیٹی نے جس بہادری کے ساتھ 1.5 سال یہ کیس اپنا وہ لڑا، اور اس نے آخری اسٹیٹمنٹ کیا کی خوبصورت دی کہ آپ یہ سب کچھ کر کے کیا کریں گے. 1.5 سال پہلے ہمارا سوچ اور نظریہ آج بھی 1.5 سال کے بعد ادھر ہی کھڑا ہے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو کیوں آپ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو یہ ظلم بند کریں. آپ نے دیکھ لیا کہ عدت کیس کر کے وہاں پہ بھی آپ کو پسپائی ہوئی. آپ نے دیکھ لیا سائفر کیس، وہاں پہ بھی پسپائی ہوئی. آپ نے گڑی والا کیس بنا کے دیکھ لیا، پسپائی ہوئی. آپ نے ملک ریاض سے 190 ملین 390 ملین والا کیس، اس میں بھی آپ کو پسپائی. یعنی یہ سارے جھوٹے. وہ شخص جس کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، وہ ہے ایمان اس کا بڑا مضبوط ہے. اس نے کوئی اپنا رتی برابر بھی اس نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا حکومت میں رہتے ہوئے. تو اس کے اوپر آپ نہیں الزام لگا سکتے. اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا. یہ روش بند کریں. یہ لوگوں کو گرفتار کرنے کی، ظلم اور زیادتی کرنے کی روش بند کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. پاکستان میں بیٹھ کے کوئی ایک بڑا گرینڈ جرگہ کریں جس جرگے کی بنیاد پہ ملک کے اندر لوگوں کے مستقبل کی بات ہو، لوگوں کے فیوچر کی بات ہو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے بتائیے گا.